اسلام صرف کلمہ پڑھنے والوں کی جاگیر نہیں ہے، اسلام یہودیوں کے لیے بھی ہے، نصرانیوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، ظالموں کے لیے بھی، چوروں کے لیے بھی، زناکاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے بھی۔ اسی طرح سے اسلام فاسق و فاجر، دہریے، بے ایمانوں، ظالموں کے لیے بھی ہے۔ اسلام سب کے لیے ہے، اسلام سب کا دین ہے، اسلام سب کا طریقہ ہے، اسلام سب کا دستور ہے۔ یہ اور بات ہے، آپ جانتے ہیں ایک ملک میں 10 قسم کے لوگ رہتے ہیں، کوئی دستور کو مانتا ہے، کوئی دستور کا انکار کرتا ہے، کوئی دستور کے مطابق چلتا ہے، کوئی دستور کے خلاف چلتا ہے، کوئی چور بن جاتا ہے۔ کسی ملک کا دستور یہ نہیں کہتا کہ تم چوری کرو، کسی ملک کا دستور یہ نہیں کہتا کہ تم زناکاری کرو، کسی ملک کا دستور یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو، کسی ملک کا دستور یہ نہیں کہتا کہ تم غریبوں اور مسکینوں، بے گناہوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرو، کسی ملک کا دستور یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے اندر فتنہ و فساد برپا کرو۔ قرآن اسلام کا دستور ہے، یہ اسلام کا دستور ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اس کی آیتیں بتاتی ہیں کہ اس نے انسانیت کو جینا سکھایا ہے، اس قرآن نے انسانیت کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، اس اسلام نے اسلام کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی بخشی ہے۔ یہی قرآن ہے جس نے انسانیت کو ہر چیز کا سلیقہ بتایا ہے، یہی قرآن ہے جس نے عدل اور انصاف کا نظام اور سسٹم قائم کیا ہے، جس نے چوروں کے ہاتھ، زناکاروں کو پتھر مار کر ہلاک کرنے، برباد کرنے کا دستور بتایا۔ یہ اسلام ہے جو تمام انسانیت کا دستور ہے، صرف مسلمانوں کا دستور نہیں ہے۔ تو مسلمان خوش نصیب ہیں وہ جو اس قرآن کو اپنا دستور بناتے ہیں۔ ایک دفعہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سعودی عرب کو کی تجدید کی بنیاد رکھی ایک زمانے میں، دنیا کے سارے سربراہان ایک حال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ تمام ملک کے لوگ اپنا اپنا دستور بتائیں کہ ان کا دستور کیا ہے، ان کا دستور کیا ہے۔ سارے ممالک کے لوگ، اس کے سربراہان بیٹھے ہوئے تھے، سبوں نے فائلیں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ ہمارا دستور یہ ہے، کسی نے کہا ہمارا دستور یہ ہے، کسی نے کہا ہم نے یہ موٹے موٹے دستور پیپروں پہ لکھ کے آئے تھے، ہمارا دستور یہ ہے۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنہوں نے امن و شانتی کا گہوارہ سعودی عرب کی شکل میں امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ اللہ اس ملک کو تا قیامت قائم و دائم رکھے اور اس کا سایہ تمام مسلمانوں پہ قائم دائم رکھے۔ اللہ اسے حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم سے بچائے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق و فاجر کے خرد و برد سے بچائے۔ بولو آمین۔ عزیزان گرامی، ملک عبدالعزیز سے بھی پوچھا گیا، سعودی عرب کے بادشاہ، سعودی عرب کے حکمران، آپ کا دستور کیا ہے؟ ملک عبدالعزیز نے نہ کوئی فائل پیش کی، نہ کوئی پیپر پیش کیا، جیب کے اندر چھوٹا سا مصحف تھا، قرآن تھا، جیب سے قرآن نکالا اور کہا ہمارے ملک کا دستور یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ لکھا ہوا آسمان سے اترا ہوا دستور ہے۔ ایک مومن کا دستور یہ قرآن ہوتا ہے، ایک مومن کا دستور فاسق و فاجر، کافر، خنزیر کے کھانے والوں کے نظام اور ان کے لکھے ہوئے افکار و باطل خیالات نہیں ہوتے۔ جس کے اندر ظلم و زیادتی کو بڑھاوا ہو، جس کے اندر سر گنے جاتے ہیں، انسانیت نہیں گنی جاتی ہے۔ جن کے اندر سر، جن کے پاس زیادہ سر ہیں، بھلے وہ چور اچکا، ظالم اور قاتل کیوں نہ ہو، بستیوں برباد کرنے والا انسانیت کا دشمن کیوں نہ ہو، اسے فروغ دیا جاتا ہے، اسے وزارت دی جاتی ہے، وہ صدر بنتا ہے، وہ امیر بنتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے۔ ایسے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام عدل اور انصاف کرنے والوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے۔